بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر چھوٹے بچوں کو الٹیاں آ رہی ہو تو سونف دودھ میں گرم کر کے بچے کو پلا دو۔ دوپہر کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم بدلنے پر صحت پر برا اثر نہیں پڑے گا۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے نہ صرف یہ شوگر میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ذہن بھی کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بے چین مزاج ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تادیر جاوان رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتی ہے۔ رات کو سونے میں تاخیر مت کریں بلکہ وقت پر سونے کی کوشش کریں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے، حافظہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور دل صحت مند رہتا ہے۔ اگر موسمی تبدیلی کی وجہ سے زکام اور کھانسی ہو تو پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے فوری شفا ملے گی۔ چاول کھانے کے بعد پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور نظام ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل چاول مت کھائیں ورنہ سر درد کے شکار ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے داغوں پر ادرک مسل دینے سے سخت سے سخت داغ مٹ جاتے ہیں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر ناشتہ نہیں کرتے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو سکتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سونے کے بعد آنکھوں میں نیند باقی رہے تو یہ دماغ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر کھانے کو دل نہیں کرتا تو گڑ کا استعمال کریں۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے، جسمانی کمزوری اور تھکن سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ناظرین، ہر دوسرے دن اسپغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔
सूखी रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। पुदीने का पानी नाक और कान में डाल लेने से कीड़े मर जाते हैं। नाजरीन, अगर आप सर पर बार बार कंघा करेंगे तो इससे बलगम खारिज होगी। आलू भूनकर खाने से रंग निखर जाएगा। सफेद चावल ज्यादा खाना जोड़ों में दर्द पैदा करता है। दोस्तों, जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिक्स कर ले और सर पर लगाएं। चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। ज़हीन लोगों की निशानी ये होती है कि वो कुछ सोचते हुए नाखून चबाते हैं। लहसुन खाओ, दिल की बंद नालियां खुल जाएंगी। मेथी का दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होगी। नाजरीन, दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिल जाता है। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और खून की कमी नहीं होने देगा। नाजरीन, भूरे रंग का पखाना आना इस बात की निशानी है कि खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। पेशाब रुक रुक कर आता है तो समझ लो कि गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ नजर कमजोर हो रही है। नाजरीन, 3 चीजें खा ली जाए तो बदन की ताकत में इजाफा होता है। चने, गोश्त और खजूर। ज्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाएगी। नाजरीन, खाने के साथ हरी मिर्चें जरूर खा लिया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। नाखूनों पर रोजाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। माहिरीने नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले रंग के कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ जाएगा। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के निशान दूर करने हैं तो एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोजाना लगाओ। नाजरीन, लेकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द खत्म करना है तो रोजाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम खा लें। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। नाजरीन, दांत में शदीद किस्म का दर्द हो तो लौंग लेकर इसको पीस लें और इस पर लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासिरा दांत पर लगाएं। दोस्तों, छींके ज्यादा आने लगे तो हरा धनिया सूंघ लो। सब्ज मिर्चें बहुत जल्द खराब हो जाती हैं। इनको कुछ अरसे तक महफूज करना है तो इनकी डंडियां उतार दो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पी लेते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% इजाफा हो जाता है। नाजरीन, खाली पेट केला कभी ना खाएं। अदरक के रस में शहद मिलाकर खाने से नज़ला जुकाम में आराम आ जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। कहा जाता है कि घरों से चींटियों का निकलना बंद हो जाए तो जान लो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। खाना खाने के फौरन बाद सोने से बदन का हिस्सा दिल सख्त हो जाता है। नाजरीन, काली मिर्च खाने से गला ठीक हो जाता है। सोने से कबल अगर बाथरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे तंदुरुस्त रहेंगे। ज्यादा ठंडी चीजें खाने से मैदा कमजोर हो जाता है। सोने से कबल पाँव की तेल से मालिश कर लिया करो। आंखों की बीनाई तेज हो जाएगी। हालत हैज के अंदर अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करें
تو یہ عورتوں کی جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ بکری کا دودھ پیو، بدن میں خوبصورتی آ جائے گی۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن کے اندر نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جامن کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے لکوا کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ عورت گھر کے واش روم میں جاتے وقت سر پر کپڑا نہ لے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ناظرین، گیلے بالوں میں کنگھا کرنے کی عادت سے بال وقت سے پہلے کمزور اور گرنے لگتے ہیں۔ آگ میں نمک ڈالنے والی فضول عادت سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کان کے اندر دانہ نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جاتی ہے تو سمجھ لو پیشاب میں رکاوٹ آنے والی ہے۔ ناظرین، سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ دوستو، جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے جلد نجات مل جائے گی۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلا کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ ناظرین، الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دوستو، سرسوں کے پتے پیس کر اس کا لیپ بنا کر سر میں لگانے سے گنجا پن کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سر میں لگانے سے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہو وہ بینگن کا سالن زیادہ کھائیں۔ ناظرین، کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ معدے کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھنا ہے تو روزانہ تخم ملنگا، کشمش اور اسفغول کا چھلکا استعمال کریں۔ روزانہ 1 عدد کھانے کا معمول بنا لیں۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ناظرین، اسٹرابری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کڑواہٹ ختم کرتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ ناظرین، جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ
ایک وقت پر کھانا کھاؤ، اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ ناظرین، جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ ناظرین، بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلاؤ۔ اس بگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھنی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے۔ جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے 1 مٹھی پھول مکھانا ہلکا سا بھون کر پیس لیں اور پھر نیم گرم دودھ میں یا نیم گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ اس سے مثانہ مضبوط ہوگا، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف کم ہوگی اور رات بھر سکون کی نیند آئے گی۔ بار بار پیشاب آنے سے نجات کے لیے رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل ناف کے ارد گرد ہلکے ہاتھ سے مساج کر لیں۔ چند دنوں میں مثانے کی کمزوری کم ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھے۔ ناظرین، یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کرے۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔